سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ۔ عورتوں کو جوڑا باندھ کر نماز پڑھنے کا حکم۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ احادیث طیبہ میں جوڑا باندھ کر یعنی بالوں کو اکٹھا کر کے سر کے پیچھے گرہ دے کر نماز پڑھنے سے ممانعت وارد ہوئی ہے، تو آج کل عورتیں کیچر لگا کر بالوں کو اوپر کی طرف فولڈ کر لیتی ہیں، کیا کیچر یا کسی اور چیز کے ذریعے جوڑا بنے بالوں سے نماز پڑھنا عورتوں کے لیے منع ہے؟ سوال کرنے والے کا مقصد سیدھا سا یہ ہے کہ جوڑا باندھ کر عورتیں نماز پڑھ سکتی ہیں یا نہیں پڑھ سکتی ہیں، جبکہ حدیث پاک میں اس طرح سے جوڑا باندھ کر نماز پڑھنے کو منع کیا گیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث طیبہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو جوڑا بندے بالوں کے ساتھ نماز پڑھنے کی ممانعت فرمائی ہے وہ مردوں کے لیے خاص ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ اس کی صراحت حدیث پاک میں موجود ہے، عورتوں کے لیے یہ ممانعت نہیں ہے، مردوں کے لیے ممانعت کی حکمت شارحین حدیث نے یہ بیان فرمائی تاکہ مرد کے سر کے ساتھ ساتھ اس کے بال بھی زمین پر گریں اور رب تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں، یعنی وہ بال بھی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں۔ پھر اس پر فقہائے کرام نے یہ مسئلہ بیان فرمایا کہ جوڑا باندھ کر نماز پڑھنا مردوں کے لیے مکروہ تحریمی ہے، عورتوں کے لیے نہیں، کیونکہ عورت کے بال بھی ستر عورت میں داخل ہیں، یعنی غیر محرم کے سامنے بالخصوص نماز میں ان کو چھپانا فرض ہے۔ اگر عورتیں جوڑا نہ باندھیں تو حالت نماز میں ان کے بال بکھریں گے، جس سے ان کے بالوں کی بے ستری کا اندیشہ ہے، جس سے نماز پر بھی اثر پڑے گا۔ لہذا اگر عورتیں اپنے بالوں کو سر کے پیچھے اکٹھا کر کے گرہ لگا لیں یا ان کو کیچر وغیرہ کے ذریعے گرفت میں لے لیں تو بالوں کو چھپانے میں معاون ثابت ہوں گے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ عورت اگر جوڑا باندھ کر نماز پڑھتی ہے تو یہ بہتر ہے کہ اس کے بال محفوظ رہیں گے اور ادھر ادھر نہ بکھریں گے، بے ستری نہ ہوگی، بے پردگی نہ ہوگی۔ لہذا عورت جوڑا باندھ کر نماز پڑھ سکتی ہے، اس کے لیے کسی طرح کوئی کراہت و قباحت نہیں۔ البتہ مرد کے لیے جوڑا باندھ کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، اسے جوڑا باندھ کر نماز نہیں پڑھنا چاہیے، عورت پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتی ہے۔ صلی اللہ علیہ نبی المی وعلی آلہ وصحبہ وبارک۔